نارتھ کوریا میں مسیحیوں کی زندگی انتہائی مشکل اور خطرناک ہے کیونکہ ملک میں مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شمالی کوریا ایک کمیونسٹ ریاست ہے جہاں حکومت نے جوچے نظریہ کو قومی عقیدہ بنا رکھا ہے اور دیگر مذاہب خاص طور پر کرسچینٹی کو خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں حکومت نے چند مذہبی اداروں کو بظاہر اجازت دے رکھی ہے جیسے کہ کورین کرسچین فیڈریشن، بدھسٹ فیڈریشن، کونڈوئسٹ ایسوسی ایشن، لیکن یہ صرف دکھاوے کے لیے قائم ہے، حکومتی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور اصل عبادت یا ایمان کی آزادی بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ادارے صرف غیر ملکی سفارتکاروں یا یونائٹڈ نیشنز کے نمائندوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ہیں کہ ملک میں مذہبی آزادی ہے۔ نارتھ کوریا میں مسیحی عبادت کرنا انتہائی خطرناک، خفیہ اور تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں مسیحیت کو کھلے عام ماننا زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں مسیحی عبادت صرف انتہائی خفیہ طور پر خفیہ مقام یا گھروں میں کی جاتی ہے۔ عموماً چھوٹے گروہ میں 2 سے 5 افراد عبادت کرتے ہیں اور بعض اوقات صرف ایک شخص تنہا عبادت کرتا ہے۔ کوئی علامتی صلیب، بائبل یا مذہبی مواد عموماً پاس نہیں رکھا جاتا تاکہ پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ کچھ مسیحی بائبل کے چند ورق چھپاتے ہیں، کچھ اسے زبانی یاد کر لیتے ہیں اور باہر کے ملکوں سے اسمگل کی گئی USB میموری کارڈ کے ذریعے بھی بائبل کی ویڈیو اور آڈیو سنی یا دیکھی جاتی ہے۔ مسیحی اکٹھے ہو کر مسیحی گیت یا نعرہ بلند آواز میں نہیں لگاتے، اگر ایسا کریں گے تو یہ پکڑے جائیں گے اور یہ دعائیں آہستگی سے کی جاتی ہیں تاکہ کوئی سن نہ لے۔ نارتھ کوریا کی حکومت کے مطابق مسیحیت ایک امریکی مذہب سازش اور کرسچینٹی کو حکومت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نارتھ کوریا میں مسیحی عبادت یا بائبل پڑھتا پایا جاتا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا اور اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور بغیر مقدمے کے سزا دی جاتی ہے اور پھر سیاسی قیدی کیمپ، پولیٹیکل پریزن کیمپس میں بھیج دیا جاتا ہے جنہیں کون لیسو کہا جاتا ہے، اور پھر مسیحیوں کو یہاں غلامانہ مشقت، بھوک، ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ سزا 3 نسلوں تک رائج ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسیحی ہو یا عبادت کرتا پکڑا جائے تو اس کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان کو بھی سزا دی جاتی ہے، جیسے اس کی بیوی، بچے، ماں باپ اور دادا دادی بھی سزا پاتے ہیں۔ ہر علاقے میں ایمین بن یا محلہ کمیٹی ہوتی ہے جو ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہے کہ یہاں پر کوئی مسیحی تو نہیں، کوئی عبادت تو نہیں کرتا۔ اگر کوئی عبادت یا بائبل یا مسیحی گفتگو کرے تو حکومت کو رپورٹ کر دی جاتی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پر یسوع مسیح سے پیار کرنے والے ہر تکلیف، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پھر بھی خفیہ مقامات یا انڈر گراؤنڈ چرچز میں عبادتیں کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں مسیحی دیواروں میں بائبل کے صفحات چھپا کر رکھنا عام ہے۔ ریڈیو یا USB جنوبی کوریا یا چین سے چھپ کر بائبل اور عبادتی ویڈیو مسیحی منگواتے ہیں۔ اوپن ڈورز انٹرنیشنل نے شمالی کوریا کو 20+ سالوں سے دنیا کا بدترین ملک برائے مسیحی قرار دیا ہے۔ تقریباً 50,000 سے 70,000 مسیحی صرف مسیحی ہونے کی وجہ سے قیدی کیمپ میں قید ہیں، جہاں انہیں مشکل سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ بدنام ترین سیاسی قیدی کیمپ کا نام یوڈاک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسیحی شامل ہیں، کرسچن ہونے کی وجہ سے برسوں بلکہ عمر بھر کے لیے قید کیے جاتے ہیں۔ یہ قیدی کیمپ جڈوک گاؤں میں ساؤتھ ہیمیونگ میں واقع ہے۔ یہ جگہ پہاڑوں سے گھیرا ہوا علاقہ ہے تاکہ قیدی بھاگ نہ سکیں۔ اس کیمپ میں تنگ و تاریک جھونپڑیاں، شدید سردی، کوئی ہیٹنگ یا مناسب کپڑے نہیں۔ قیدیوں کو جانوروں کی طرح ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ دن میں 2 بار مکئی کی سخت روٹی، نمکین پانی یا سبزیوں کا شوربہ دیا جاتا ہے۔ قیدی اکثر چوہے، مینڈک یا کیڑے کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں، اور صبح 4 بجے سے رات 9 بجے تک مشقت کرتے ہیں۔ کمزوری، بھوک اور تھکن کے باوجود کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ ایک مسیحی عورت کو مسیحی ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آئیے پہلے اس کی گواہی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک پرزنر 42 نامی نارتھ کوریا میں گرفتار ہونے والی ایک مسیحی عورت تھی جس نے پرزن 42 شناخت خفیہ رکھی، جس نے نارتھ کوریا میں بھوک کے دوران چین کا سفر کیا، وہاں مسیحیت قبول کی اور نارتھ کوریا واپس آتے ہی مسیحی ہونے کی وجہ سے گرفتار ہو کر سیاسی قیدی کیمپ میں بھیجی گئی۔ قید کے آغاز پر اس کا سر منڈوا کر اپنی شناخت چھین لی گئی۔ قید خانہ میں کافی اندھیرا
तंग, सर्द या गर्म माहौल होता है। ये बताती हैं कि हर सुबह 1 घंटा तक सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि Why were you in China? Who did you meet? Did you go to church? Did you have a Bible? Did you meet any South Koreans? Are you Christian? अगर जवाब हाँ मैं मसीही हूँ तो फौरी मौत होती, लिहाजा मुझे झूठ बोलकर खुद को बचाना पड़ा। रोजाना मार पीट होती और ठंडे पानी या मिर्च के पाउडर से तशद्दुद, सर्द, भूख, सख्त मेहनत जैसा माहौल था। इन्होंने मजीद कहा कि 1 साल तन्हाई कैद में रही, इस दौरान सूरज की रोशनी तक ना देखी। कैद खवातीन के साथ दिल में इबादत करती रहीं और जब एक दफा अदालती कमरे में पेश हुए, हुक्म मिल गया कि वो मुजरिम नहीं है, लिहाजा अगले मरहले के लिए री एजुकेशन कैंप भेजा गया। मुजरिम मसीहत की सजा नहीं मिली, जेल की बजाय 4 साल की ब्यूरोक्रेटिक सजाएं, जिसमें गुज़िश्ता 2 साल तक पेचीदा जिस्मानी मेहनत अवामी थी। तकरीबन 2 साल बाद वो रिहा होकर आज़ाद हुई, अपने शौहर और अपने बच्चों से मिली और ये गवाही शुमाली कोरिया में मसीही कैदियों की रोज़मर्रा महरूमी, उम्मीद और ईमान की ज़बरदस्त अक्कासी करती है। शुमाली कोरिया में मसीही अफराद शदीद जुल्म, जबर, तशद्दुद और कैद के बावजूद मसीहत को क्यों नहीं छोड़ते? ये सोचने वाली बात है और ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब इंसानी जज्बे, रूहानी कुव्वत और ईमान की गहराई में छुपा है। कोई भी सच्चा मसीह मसीहत को छोड़ नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में जो मसीही ईमान रखते हैं वो मसीहत को सिर्फ मजहब नहीं बल्कि जिंदा खुदा के साथ जाती ताल्लुक समझते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया छोड़ सकते हैं मगर यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मौत, कैद, भूख, तशद्दुद सब कुछ कबूल है मगर मसीहत नहीं छोड़ते। रूहानी आज़ादी जिस्मानी जबर से बुलंद है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत हर शहरी को किम जोंग की और इसके अबा की प्रस्तिश पर मजबूर करती है। मसीही इसको झूठा देवता मानते हैं और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को सजदा करते हैं। यीशु ने खुद सलीब पर जान दी। मसीहियों के लिए ये रास्ता कुर्बानी और मोहब्बत का है। नॉर्थ कोरिया में कई अफराद जानते हैं कि मसीही ईमान रखने की कीमत मौत है मगर वो खुशी से कबूल करते हैं। शुमाली कोरिया में हजारों अंडरग्राउंड चर्चेज मौजूद हैं जहां लोग खामोशी से इबादत करते हैं, दुआ दिल ही दिल में करते हैं, बाइबल की चंद आयात जहन नशीन करते हैं। ये छोटे छोटे अमल इनके ईमान को रोज ताज़ा करते हैं। कई मसीही खानदानों में ईमान दादा दादी से लेकर बच्चों तक मुंतकिल हुआ है। ये महज अकीदा नहीं बल्कि विरासत है जिसे वो छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। खुफिया दुआ के दौरान मोजज़े देखते हैं, कैद में खुदा की मौजूदगी महसूस करते हैं, खुदा की हजूरी को ज्यादा शदीद हालात में और भी करीब पाते हैं। इसलिए वो मसीही ईमान छोड़ने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मसीही वीडियोस आप तक पहुंच सकें।